چلو بھائی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم سے پوچھو جتنے پیغمبر پہلے آئے ہیں سارے کیا تھے؟ مرد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نور نہیں ہوتے، فرشتے نہیں ہوتے، نبی بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں۔ انسان کی دو قسمیں ہیں، مرد اور عورت، تو یہ بشر کی قسمیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو لوگ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے منکر ہیں۔ ہمارے نبی بشر بھی تھے، اور بشر کی دو قسمیں مرد اور عورت، ان میں کیا تھے؟ مرد تھے، کیونکہ دونوں جنسوں میں اللہ نے مرد کو عورت سے افضل بنایا ہے۔ فیمنسٹ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ عورت اور مرد کو ایک جیسا بنا دیا نا انہوں نے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو مرد اس لیے بنایا کہ مردوں میں کوالٹیز، بولو، گھبراؤ نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں۔ پھر مجھے نیچے کمنٹس آتے ہیں یہ تو ہمیشہ مردوں کو فیور کرتا ہے یہ آدمی، عورتوں کے حقوق پہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتا۔ میں جتنا خواتین کے حقوق پہ بات کرتا ہوں کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں پائیدار بات کرتا ہوں، ہوائی بات پھینکتا نہیں ہوں خواتین کے حقوق کے نام پہ، جو خام خام میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اور عورت اپنے آپ کو شوہر کے ماتحت سمجھے گی تو اس میں عورت کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ مرد اسی عورت کو دل دیتا ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں میری فرما بردار ہے۔ جب مرد کو پتہ چل جائے یہ مجھے اور اپنے آپ کو برابر سمجھتی ہے تو مرد اس کو سے وفا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مرد کی یہ فطرت ہے۔ وہ پھر وسیم سے شادی نہیں کر لیتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے یہ وسیم بھی اور میری بیوی جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اس کو ماتحت ہوگی تو مرد کی محبت ملے گی اس کو۔ وہ کہے گا میرے ماتحت ہے، غلام نہیں ہے۔ ماتحت ہونا، دیکھو ہم حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، غلام تھوڑی ہیں ہم حکومت کے ماتحت ہیں۔ اگر آپ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور اس کو رسپیکٹ نہ دو، بولے میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو حاکم متاثر نہیں ہوگا، وہ آپ کے رائٹس دینا چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے اللہ میاں نے عورت کو کہا کہ تم شوہر کی غلام نہیں ہو، لیکن شوہر سرپرست ہے اور تم اس کی، بولو، ماتحت۔ تو مرد اور عورت کی جنس میں مرد چونکہ افضل تھا تو اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے لیے کون سی جنس کا انتخاب کیا؟ مرد کی جنس کا انتخاب کیا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ مشرکین کہتے تھے یہ کیسے بشر ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، یہ تو ہماری طرح ان کو بھوک بھی لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے کسی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ جو کھاتے نہ ہو۔ سب کو بھوک لگتی ہے، سب کے کو پیاس لگتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک بھی لگے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگے گی۔ کوئی نئے پیغمبر تھوڑی ہیں جن کو ایک الگ جسم دے کے بھیجا ہو۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ بھوک پیاس کا لگنا، دنیاوی ضرورتوں کا ہونا اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو سوچو جب نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں بزرگ ایسا ہونا چاہیے جو عجیب سا ہو، تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا بزرگ مارکیٹ میں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں اتنے کپڑے لدے ہوئے ہوں، اوپر پگڑی، پھر چادر، پھر ادھر چادر، پھر ادھر 20 قسم کی چادروں میں لپٹا ہوا، چل نہ سکے۔ تو یہ غلط تصور بزرگی کا ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ بھائی ساری دنیاوی ضرورتیں جو ایک انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ جب پیغمبروں میں ہوتے ہیں تو بزرگوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ بزرگ کو دوڑنے کا بھی دل کرے گا، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے نا وہ اگر چلے پھرے نہیں، جیسے کھائے گی نہیں تو مرے گی کہ نہیں مرے گی، ایسے ہی انسانی باڈی کو چلنے اور دوڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے 24 گھنٹے میں دل کا ایک دفعہ زور زور سے دھڑکنا یہ دل کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب دھڑکے گا کیا؟ کرنٹ لگا کے دھڑکائے؟ چلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کلابازیاں کھائے گا تو دل ایک دفعہ زور سے دھڑکے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دل آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اب کیا کریں؟ کتا پیچھے بھگائے انسان اپنے؟ اس کے لیے ظاہر ہمارے نبی میدان جنگ میں گھوڑوں پہ سوار ہوئے، دوڑے بھی ہیں۔ امی عائشہ کے ساتھ آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا ہے، صحابہ دوڑتے تھے، سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے،
اور آج جو دینداری کا تصور دماغ اور کھوپڑی میں ڈال دیا ہے کہ یہ عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو یہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے، اس کو اپنی کھوپڑی سے بولو نکالو. جو نہیں دوڑ رہا اس پہ اشکال کرو کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو کل ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ان کو تو کولیسٹرول کا ڈبہ بن جائیں گے. یہ دوڑنا ضروری نہیں ہے، چل واکنگ تو کریں نا. میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں جس جگہ بیٹھے ہیں نا اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی ان کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے پیر ہیں، ابھی میں کیا اشارے کروں، پھر وہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہیں زمین نے نیچے سے کھانا نہ شروع کر دیا ان کو. کبھی نہیں چلتے ہوئے دیکھا ان کو میں نے. تو بھائی یہ پروگرام نہیں ہے، یہ اسلام کا بنایا ہوا پروگرام نہیں ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو بھاگتا دوڑتا چلتا اچھلتا کودتا سارے کام کرے انسان. عبادت کے وقت عبادت ہو، کھانے کے وقت کھانا ہو، نیند کے وقت نیند ہو، دوڑنے کے وقت دوڑنا ہو. تو مشرکین کے دماغ میں بھی نا یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں جا کے خریداری کر رہے ہیں، یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ اللہ نے کہا جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے سارے پیغمبر کھانا بھی کھایا کرتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں خریداری بھی کیا کرتے تھے. ہاں بازار بدترین جگہ ہے، بلا ضرورت جانا نہیں چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں